ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب 18 سے 21 آیات تک۔ اگر دنیا تم سے کینہ رکھتی ہے تو تم کو معلوم ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی کینہ رکھا ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو پیار کرتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے کینہ رکھتی ہے۔ وہ بات جو میں نے تم سے کہی تھی یاد رکھو کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے مجھے ستایا تو وہ تمہیں بھی ستائیں گے۔ اگر انہوں نے میرے کلام کو مانا ہے تو وہ تمہارا بھی مانیں گے۔ لیکن لوگ یہ سب کچھ میرے نام کے سبب سے تم سے کریں گے، کیونکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ اسے نہیں جانتے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث مسرت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج 21 مئی پاشکائی 5ویں ہفتے کا 5واں ہفتہ۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ دربہ اور لسترا میں پہنچتے ہیں، اور یہاں پر جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ ایک شخص ہے تیموتھاؤس جو شاگرد تھا، اور یہ وہی تیموتھاؤس ہے جسے بعد میں مقدس پولس رسول روم سے، جہاں پر وہ گرفتار ہیں، وہاں سے اسے خط بھی لکھیں گے۔ اور ایک اور بات، اسے مقدس پولس رسول تیموتھاؤس کو اسقف بناتے ہیں، یعنی بشپ بناتے ہیں، اسے ordain کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ان کے ساتھ آتا ہے اور گاؤں گاؤں شہر شہر میں جا کر یہ تعلیم دیتے ہیں اور رسولوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کے فیصلے ہیں، انہیں وضع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کلیسیائیں جہاں جہاں پر بھی پولس رسول اور ان کے ساتھی جا کر خداوند کا پرچار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ معتقد بن جاتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، بپتسمہ پاتے ہیں، اور ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں ممبران بڑھتے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فروجی اور غلاطیہ کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے جب جانا چاہتے تھے آسیا، تو خدا کا پاک روح انہیں منع کرتا ہے کہ اس طرف نہ جائے۔ اور اسی طرح سے جب یہ طراوس میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوتا یوں ہے کہ پولس رسول سویا ہوتا ہے تو اسے ایک رویا ہوتی ہے کہ مقدونیہ کو آ اور ہماری مدد کر، یہ دریا کے اس پار تھا۔ تو صبح اٹھتے ساتھ ہی مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مقدونیہ میں جائیں۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بڑا ہی تاریخی ایک قسم کی رویا ہے۔ کیونکہ مقدونیہ یورپ میں آتا ہے، اور اس طرح سے مسیحیت جو ہے وہ ایشیا سے نکل کر یورپ میں جائے گی، یعنی ایک اور بر اعظم میں۔ اور یہ ایک تاریخی تھا۔ اگلے ہی دن مقدس پولس رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ یورپ میں قدم رکھتے ہیں، اور پھر مسیحیت یورپ میں بڑھتی چلی جائے گی۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر دنیا تم سے کینہ رکھے تو یاد رکھو کہ انہوں نے مجھ سے بھی کینہ رکھا ہے، اور میں پہلے ہوں، اور ایذا رسانیوں سے یا مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ جو دنیا داری کے باتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، اور جو خدا کی طرف سے باتیں ہیں، جب تم انہیں لوگوں کے سامنے سچائی کا پرچار کرو گے تو وہ ضرور تم سے کینہ رکھے گی، تمہیں پریشان کرے گی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں رسولوں کو بتاتے ہیں کہ جب سچائی کا پرچار کرو تو اس میں شیطان کی قوتیں جو ہے وہ تمہارے برخلاف ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے تم کسی بات پر گھبرانا نہیں، بلکہ تم نے خدا کا سچائی کا پرچار کرتے رہنا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ان دونوں تلاوتوں سے ہم مومنین کو کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات کہ خدا کا پرچار کرتے جانا چاہیے۔
مسیحت جو ہے وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں گئی ہے، یعنی تراؤس سے یہ مقدونیہ میں چلی گئی، ایشیا سے یورپ میں چلی گئی۔ تو جو پاکستان میں جو مشنری آئے تھے وہ سارے یورپی سے آئے تھے۔ مسیحت کا جنم تو ہوا تھا ایشیا میں، لیکن ہم تک جب مسیحت پہنچی تو یہ یورپ کے مشنری کیپوچنز، فرانسسکنز، ڈومینیکنز یہ سارے آئے ہمارے ملک میں آ کے، تو ایشیا سے جنم لیا اور پھر یورپ سے ہم تک مسیحت پہنچی۔ تو خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہمیں بہت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان مشنریز کے ذریعے سے خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور پاکستان جیسے وطن میں مسیحوں کو خوشخبری ملی ہے، وہ چن لیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے مسیحی ہونے پہ فخر کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کا چناؤ ہیں، آپ کو اس نے چن لیا ہے کہ آپ مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے اور زندہ خداوند یسوع مسیح پر آپ کا ایمان ہے۔ اس لیے سے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، کہ ہم خدا کا چناؤ ہیں۔ اس کے بعد انجیل مقدس میں یاد رکھیں ہمیشہ، چاہے وہ ہمارا خاندان ہو، ہمارا گاؤں ہو، ہمارا شہر ہو، جہاں بھی جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ جو بدی کے لمبردار ہوتے ہیں یا جو سچائی کو سننا نہیں چاہتے وہ برخلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک گھرانے میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، ایک خاندان میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ہمیشہ فتح سچائی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب دنیا سے اس وقت جو مراد ہے وہ دنیا داری جو ہے، دنیا کی جو باتیں ہیں وہ اس میں وہ ہمارے مخالف ہوں گے۔ جب ہم پیار محبت کا پیغام دیں گے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں کہیں گے، جو ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہمیں پیار کرنا ہے، نہ نفرت، نہ دغا، نہ چوری، نہ جھوٹی، کوئی ایسی باتیں نہیں، بلکہ ہمیشہ سچائی اور خدا کے پیار میں مضبوط رہنا ہے۔ جب ہم یہ باتیں کریں گے تو لوگ ضرور ہم سے کینہ رکھیں گے، لیکن یاد رکھیں فتح سچائی کی ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہوا تو ہر موت کے بعد ریزوریکشن بھی ہے، یعنی صلیبی موت کے بعد خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس لیے ہمیشہ فتح سچائی ہی کی ہے۔ اس لیے سچ بولنے سے، خدا کا کلام سنانے سے ہمیں کسی طرح سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بتانا چاہیے کہ ہاں میں مسیح ہوں اور میں زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ خدا کا پرچار کریں، اس کی باتوں کا پرچار کریں، اس میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ آج اگر ہم تک مسیحت یورپ سے پہنچی تھی تو ہمارے بھی زیادہ سے زیادہ نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو اپنے آپ کو خدا کا کلام کا پرچار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے بھی خاندانوں میں سے بہت سارے نوجوانوں کو کاہن بننا چاہیے، سسٹرز بننا چاہیے، ریلیجس آرڈرز میں جانا چاہیے، سیمنریز میں جانا چاہیے، تاکہ یہ پولس رسول اور رسولوں نے جو ہم تک خدا کا کلام پہنچایا ہے یہ ہر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، تاکہ پاک ساکرامنٹوں کے سوتے بہتے رہیں، یا چشمے ہمیشہ تر و تازہ رہیں اور دنیا کو نجات ملتی رہے، ہمارے آنے والے نسلوں کو خدا کا کلام اور ہم ایمان ملتا رہے، اور وہ کلیسیا تعداد میں اور ایمان میں بڑھتی جائے، مضبوط ہوتی جائے۔ خداوند آپ سب کو اور بہت سارے نوجوانوں کو خدا کا کلام سننے اور پھر اسے قبول کر کے اپنے آپ کو کہانت کے لیے، ریلیجس لائف کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔